अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चंद आयात की मशक करेंगे। आप हजरात तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून।
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
تذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج ہمارے سبق کے اندر چند آیات جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سیکھیں۔ دین سیکھنے کے لیے کوئی انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی نئے پاکستان سے نہیں آتی یا پرانے پاکستان سے نہیں آتی، آپ کے دل میں جو تبدیلی کا لفظ ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر، نماز، اچھے اخلاق، دھوکہ چھوڑنا، فراڈ چھوڑنا، امانت میں خیانت اس چیز کو چھوڑنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، حرام کا لقمہ کھانا، اس سے پرہیز کرنا۔ میرے دوستو، جب یہ چیزیں آپ چھوڑیں گے خود بخود آپ دین کی طرف، دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی اہمیت آپ کے دل میں آئے گی، نماز کے فضائل اور اس پر اللہ کے انعامات جب آپ پڑھیں گے تو نماز کی قیمت، نماز کی قدر، نماز کا وقت، اس کا احساس اور اس کی پہچان اور اس کی طلب آپ کے دل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ بہت بڑی بابرکت کتاب ہے۔ میرے دوستو، مرنا تو ہے۔ اگر ایک انسان 70 سالہ زندگی یہاں پہ گزار لیتا ہے اور اگر وہ اپنا قرآن صحیح نہیں کر سکتا، اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکتا، تو اس بندے کا اس دنیا میں رہنے کا، جینے کا، زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن ہمیں رزق حلال اور حرام کی پہچان کراتا ہے، قرآن ہمیں ماں باپ کی پہچان کراتا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کی پہچان کراتا ہے، قرآن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دین بتاتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی نہ بن سکے تو اس دنیا کے اندر ہم سے نکھٹو انسان کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور وہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اگر ہم نماز کو نہیں جاتے تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی تب ہوگا
کہ جب ہم اللہ کے جو حکم ہیں ان کو پورا کریں۔ آج ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اگر ساتھ مرتا ہے انسان، تڑپ رہا ہے کوئی انسان، کوئی مسلمان، تو ہمیں اسے اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ میرے دوستو، میری باتیں کڑوی ہوں گی، لیکن میں یہ آپ کے فائدے اور بھلائی کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو کھولیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر صرف کمائی کے لیے بھیجا؟ کیا ہم دنیا کے اندر صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، یہ چیزیں بنائیں؟ یہ ضروریات ہیں بھائی، یہ ضروریات ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دینا ہے، آپ کی قسمت کے اوپر دینا ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال پہ کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میرا اللہ کسی کو معاف کر دے، لیکن ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کریں گے تو اللہ اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اگر برائی کریں گے تو اس کا بھی قیامت کے دن آپ لوگوں کو اور مجھے نتیجہ ملے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بھائی جو مر گیا اس کی قیامت ہے۔ اس لیے اگر آج ہمارے گھروں سے دین اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے، ہمارے جسموں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے کانوں سے جو دین کی ہوا ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ باطل اتنی تیزی کے ساتھ محنت کر رہا ہے۔ اس کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا دین کے لیے۔ دین بستر پہ نہیں آتا، محنت کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی پڑے گی، بیوی بچوں کا غم سینے میں لے کر آپ کو گھومنا ہوگا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دین کے لیے نکلنا چاہیے۔ میرے دوستو، دین ایسے نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے۔ آج میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ماں کی گود کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ سکھا دیا۔ یہ اس کلمے کی اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود کے اندر دے دی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے کس لیے استعمال کرنے کے لیے دیے؟ اگر میرے یہ ہاتھ نہ ہوتے تو میں کتنے لوگوں کا محتاج بن جاتا۔ اگر میرے یہ کانوں کے اندر سننے کی سماعت نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ آئیے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے کتنے ترستے ہیں۔ آئیے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کی زبان بول نہیں سکتی، آئیے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں
کہ جن کی جسم کی نشو و نما پوری نہیں ہے. بھائی یہ قدرت کا کھیل ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان ادا کی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ عطا کیے، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی. ہم ان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کریں. ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف ان کو استعمال کریں تو ہم پر اللہ کی طرف سے پتھر کا عذاب آئے، اللہ کی طرف سے آندیاں اور طوفان آئیں. اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہوگا. جو بندہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اس انسان کو اپنا بنا لیتا ہے. لیکن جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آج دیکھیں کہ باطل کی محنت اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ کس قسم کی فحاشیات اور عریانیت کے لپیٹ کے اندر آ چکا ہے. ہماری شادیاں ہوں گی تو اس کے اندر ہم ناچ گانے استعمال کرتے ہیں. ہمارے اسکول کا فنکشن ہوگا تو اس کے اندر ہم بچوں کو ڈانس وغیرہ سکھاتے ہیں. کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ آپ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی دیکھیں، اس دن بھی لوگ ڈانس اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو سراسر دین کے خلاف ہے. میرے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو خود سے پابند کرنا ہے. اپنے آپ کو علماء کرام کے پاس لے کے جانا پڑے گا. ان سے دین سیکھیے، قرآن کی تفسیر سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، اپنی نماز کو اچھی طرح سے ٹھیک کریے، تب جا کے کامیابی ملے گی. آج ہم اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے غصے کو دعوت دے کر، اللہ کے غضب کو دعوت دے کر آج ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں. میرے دوستو، یاد رکھنا، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. اللہ نے کامیابی نماز کے اندر رکھی ہے. اللہ نے کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے. اللہ نے کامیابی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم میں چلنے پر رکھی ہے. اللہ نے کامیابی اپنے گھر کے اندر رکھی ہے کہ اس کے گھر میں ہم جائیں گے تو کامیابی ملے گی. آج مساجد کی حالات، مساجد کے اندر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 2 سے 3 افراد ہوتے ہیں، 10 سے 12 افراد ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن پوری مساجد بھری پڑی ہوتی ہے. یہ لوگ پورا ہفتہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے دوستو، یاد رکھنا کہ جب ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو طرح طرح کے حالات ہم پر آئیں گے. ہر طرح کی ہم مصیبت پھر ہم پر آئے گی. دکھ اور تکلیف کے اندر ہماری زندگی مبتلا ہو جائے گی. اگر آپ اور میں
چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو، اس دنیا میں رہ کر ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکلات پیش نہ ہو، تو پھر آئیے اپنے رب کا دامن پکڑیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ حالات تو آئیں گے جو آج میں اور آپ اس معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو کس انداز میں باطل کپڑے دے رہا ہے، کس انداز کے اندر فیشن دے رہا ہے۔ قیامت تو آئے گی، بے جا بارشیں ہوں گی، فصلیں تباہ ہوں گی، پھر چیزیں مہنگی ہوں گی۔ حکمرانوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس مہنگائی کا ذمہ دار حکمران تو نہیں ہے۔ کیا حکمران ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو؟ کیا حکمران ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو؟ کیا حکمران ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دین اور تبلیغ نہ پھیلاؤ؟ نہیں بھائی، مجھ میں اور آپ میں کمزوری ہے۔ جیسی میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ جب ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے حکمران ہمارے اعمال کے مطابق ہم پر مسلط کرے گا۔ جب ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہمیں امن اور سکون اور چین ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، تو پھر سمجھیے گا کہ ہماری نماز کمزور ہے۔ پھر سمجھے کہ میں اور آپ دین پر نہیں چل رہے۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن بندہ آج اتنا ناشکرا بن چکا ہے، اتنا ناشکرا بن چکا ہے کہ نماز کے وقت اگر اذان بھی کانوں کے اندر گونجتی ہے تو ہمارے سروں سے جوں تک نہیں ہلتی۔ ہم اذان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ نماز کا وقت ہے، ہم نے نماز کے لیے جانا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا کہ آنکھیں بند ہوں گی، ہمیں کوئی غسل دے گا، سفید کپڑا ہمارے جسم پہ لپیٹ لیا جائے گا، ہمارا جسم بالکل سکوت میں ہو جائے گا، اور لوگ جب کندھوں پہ اٹھا کے لے کر جائیں گے، کوئی ہماری غیبت کرے گا، کوئی ہماری اچھائی بیان کرے گا، قبر کے اندر رکھ دیں گے۔ قبر میں رکھنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ بھائی اس کی تیاری اللہ نے دنیا میں ہمیں بتلا دی۔ ہمارا ہمیشہ کا گھر وہ ہے، اور ہم لوگ دنیا کے اندر دل لگا کے بیٹھ گئے۔ آج ہمارے مرنے کو جی نہیں چاہ رہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، بے تحاشا میرے پاس پیسہ ہو، جو میرا دل کرے میں وہ کرتا چلا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو۔ کمزور اتنے ہیں کہ خواب کے اندر بھی ڈر جاتے ہیں، اور بہادر اتنے ہیں کہ اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا
کہ یہ ساری باتیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی بھائی کے اوپر، کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ اس دنیا میں، اس معاشرے کے اندر ہمارے لوگ کرتے آ رہے ہیں، یقیناً افسوس ہو رہا ہے کہ ہم خود اور اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے اوپر آ کر کوئی سورہ یاسین تو پڑھنے والا بنے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا تو ہو۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کسی دھرتی پر کوئی مائی کا لال ہو جو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر 5 وقت باجماعت نماز اور صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر آج جو معاشرے کے اندر ایک جو سب سے بڑی ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے اور جو سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، ماں باپ بچوں سے ناراض ہے، پڑوسی دور کی بات ہے، آس پڑوس دور ہے، چاچا ماما خالہ تایا دور ہے، لیکن گھر کے اندر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 سگے بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ بھائی اور بہن کا آپس میں معاملہ ہے کہ ان کی ناراضگیاں ہیں، قتل و غارت ہے، تو بھائی باہر کے جو آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے کیا گلہ ہے کہ ہم خود بھائی کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین کی لا علمی کی وجہ سے، ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، برداشت تو ہم میں ایک ذرہ برابر نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہی ہستی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم ان کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اگر ان پہ کوڑا بھی پھینکا جاتا تو انہی لوگوں کا سامان اٹھا کے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر جاتے۔ یہ درس دیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہمارا معاشرہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر میں نے آپ کو تو بھی کر کے بلایا ہے تو اس کا مجھے جواب گالی میں ملے گا، اس کا مجھے جواب گولی کے اندر ملے گا، اس کا مجھے جواب تھپڑ اور مکوں کے اندر ملے گا۔ کیا یہ معاشرہ ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ نہیں بھائی، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس تعلیم سے انسان کو بہتر ہے کہ وہ اس تعلیم کو نہ حاصل کرے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ناراضگیاں دیکھ لیں، آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں آپ، کسی کے گھر میں اگر شادی بیاہ ہوا ہے، فوتگی ہو چکی ہے، تو پورا گاؤں اٹھ کے آ جاتا تھا۔ آج ساتھ والے گھر میں فوتگی ہے تو یقین کریں، اگر میں قسم اٹھاؤں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، دوسرے گھر کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے بھی علاقے ہیں، ایسے بھی محلات ہیں، ایسے بھی ایریے ہیں کہ جہاں پہ ایک گھر میں فوتگی ہے، دوسرے گھر میں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔
ارے بھائی ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، پتھر پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، لوہا بن چکا ہے۔ یہ باطل کی محنت ہے۔ وقت ہے، ابھی وقت ہے اس سمندر کے اندر گرنے سے بچ جائیں گے، اس دریا کے اندر گرنے سے بچ جائیں گے، ابھی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، واپس اپنے معاشرے کے اندر۔ میرے دوستو، یہ تب ہوگا، یہ محبتیں، یہ حسن سلوک، یہ پیار اور یہ محبت تب معاشرے کے اندر آئے گی جب میں اور آپ دین کی طرف رخ کریں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم رخ کریں گے تو ہمیں یہ محبتیں نصیب ہوں گی، ہمیں پھر بھائی چارے کا پتہ چلے گا، ہمیں دوسرے مسلمان کی تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ آج اگر ایک طرف کوئی قتل ہو رہا ہے، دوسرا بندہ اسے منہ پھیر کے نکل جائے گا، اور وہ جو منہ پھیر کے نکل جائے گا وہ تو بیچارہ الٹا عذاب میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو اٹھایا تو ہماری پولیس مجھے لے جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کریں، اپنے اندر اپنے نفس کو ماریں، ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں، ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے میں پڑ جائیں، خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، دنیا بھی کمائیں، دین بھی سیکھیں۔ دنیا کمانے سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن رزق حلال کمائیں، تھوڑا کھائیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، اللہ 5 وقت کی نماز نصیب کرے گا، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اگر کسی جگہ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے چھپ کے نکلتے ہیں، وہاں کوئی کام نہیں ایسا کرتے جس سے میری اور آپ کی بے عزتی ہو۔ تو وہ رب ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کیمرے کی آنکھ کے اوپر ہمیں زیادہ یقین ہے کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ پر نعوذ باللہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو ارے بھائی پھر حالات آئیں گے، پھر حالات خراب ہوں گے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق میرے اللہ نے ہم سب کو صلہ تو دینا ہے، نتیجہ تو دینا ہے۔ دن بدن ہم اپنی زندگی کے ہمارے دن جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں،
اگر بوڑھا ہے تو وہ جوان ہونے کی تلاش میں ہے، اس کی آرزو ہے کہ میں جوان ہو جاؤں، اور امیر ہے تو اسے سکون کی تلاش ہے، غریب ہے تو اسے امیر ہونے کی تلاش ہے، چھوٹا ہے تو اسے بڑا ہونے کی تلاش ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی نہیں رہے گی، اس پورے جسم کو کیڑے کھائیں گے، سانپ کھائیں گے اس کو۔ قبر میں سکون چاہتے ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں 2 بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا ہو اور اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا وہ غریب ہو گیا ہو، اللہ نے اسے مزید امیر کیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالی کہ جس شخص نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ سے بچ گیا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا ناممکن ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان یاد رکھیے گا کہ انسان خاموشی پہ کبھی نہیں پچھتاتا، اسے پچھتاوا کبھی اپنی خاموشی پہ نہیں ہوتا، اسے اگر پچھتاوا ہوتا ہے تو اس زبان کے بولنے پہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔